جس شخص کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یعنی اگر ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی موجود ہے اس کی زندگی میں، یا اعمال کے درجات اور کثرت اعمال میں جو فرق ہے وہ کمی اور فرق بھی موجود ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس فرق کو نظر انداز کر کے، اس فرق سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے پیش نظر اس شخص کو ان اللہ والوں کے ساتھ ملا دے گا، جہاں وہ ہوں گے وہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا، ایک شخص، اور اس نے اونچی آواز کے ساتھ آقا علیہ السلام کو پکارا۔ اذ ناداہ اعرابی بصوت لہ جہوری، اس نے بڑی اونچی آواز کے ساتھ حضور علیہ السلام کو پکارا، کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے اسی طرح اس کو جواب دیا۔ ہم نے کہا فقلنا له اغضض من صوتك فإنك نهيت عن هذا فقال لا والله لا اغضض من صوتي۔ ہم نے تیزی سے اس شخص کو کہا بھائی آواز آہستہ کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آواز کو اونچا کرنا یہ روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، جائز نہیں ہے، اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حکم قرآن نازل ہو گیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ تو پست آواز کے ساتھ ادب و بات کیا کرو، آہستہ بولو، منع کر دیا گیا اونچی آواز سے بولنا۔ دیہاتی آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اس نے کہا خدا کی قسم میں اپنی آواز کو آہستہ نہیں کروں گا، نیچا نہیں کروں گا۔ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا قرآنی احکام آ گئے ہیں، کوئی آیت اتر آئی ہے، یہ صحابہ کرام اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ منع کر دیا گیا ہے اونچی آواز سے بولنا۔ اس نے سمجھا یہ روک رہے ہیں، اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اپنی آواز کو پست نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے برا نہیں منایا، آپ نے اس کے لیے ناگواری ظاہر نہیں کی، اور اس نے پھر کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احبہ۔ اس نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ایک قوم سے، ایک طبقے سے، اللہ کے بندوں کے ایک گروہ سے، ایک جماعت سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ان سے مل نہیں سکا۔ اب نہیں مل سکا اس کے دو معنی ہیں، ایک تو فزیکلی اس کی ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اسے محبت ہے ان اللہ والوں کے ساتھ یا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیارا بندوں کے ساتھ، مگر اس سے فزیکلی ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے ساتھ رہنا یہ نصیب نہیں ہو سکا، خواہ بعد زمانی کی وجہ سے کہ زمانہ زیادہ ہے کہ وہ اللہ والے جن سے اسے محبت ہے وہ چند صدیاں پہلے ہو گزرے، اور یہ محبت کرنے والا آج بعد میں ہے۔ جیسے آج لوگ محبت کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے، محبت کرتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، مگر ان سے مل نہیں سکے، محبت کرتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء سے، محبت کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، محبت کرتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے، محبت کرتے ہیں امام ابو الحسن شاذلی سے، محبت کرتے ہیں حضرت شیخ سید احمد الرفاعی سے، محبت کرتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ الغرض بعد زمانی ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے، یا بعد مکانی ہے، زمانہ ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں نام سنا ہے کسی شخص نے، کسی اللہ والے کا یا اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، دنیا کے کسی اور کنارے پر، دور کسی اور ملک میں، مگر ملاقات کے لیے اس کے پاس استطاعت نہیں، ملاقات نہیں کر سکا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے ان کے ساتھ مل نہیں سکا فزیکلی، اور دوسرا ولما یلحق بہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال میں ان کے ساتھ نہیں مل سکا، یعنی اعمال ان جیسے نہیں کر سکا، اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکا جتنے شب و روز وہ کرتے رہتے تھے، اس طرح کے نیک اعمال، عبادات، شب بیداریاں، عبادت گزاری، تقوی، پرہیزگاری اس درجے کی نہیں کر سکا یا اتنی کثرت سے نہیں کر سکا جو ان کے پاس اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ لہٰذا تو اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں مل سکا، یا ظاہری صحبت میں ان کے جا کے نہیں بیٹھ سکا، ملاقات نہیں کر سکا۔ دونوں محدثین نے، ائمہ حدیث نے اور شارحین نے دونوں معنی بیان کیے۔ تو اس شخص کو محبت تھی ان سے،
مگر ملاقات نہ کر سکا یا ان جیسے اعمال نہ کر سکا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، المرء مع من احبہ، جس شخص کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب اس کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یعنی اگر ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی موجود ہے اس کی زندگی میں، یا اعمال کے درجات اور کثرت اعمال میں جو فرق ہے وہ کمی اور فرق بھی موجود ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس فرق کو نظر انداز کر کے، اس فرق سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے پیش نظر اس شخص کو ان اللہ والوں کے ساتھ ملا دے گا، کھڑا کر دے گا، ان کے ساتھ حساب و کتاب یہ حشر و نشر ہوگا، جہاں وہ ہوں گے وہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک اس محبت کا یہ صلہ عطا کرے گا اس کو کہ قیامت کے دن ان کی معیت اور سنگت دے دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس محبت کرنے والے کو اس اللہ کے نیک بندے سے، اس ولی سے، اس مرد صالح سے، اس مرد مقرب سے ملا دیا جائے گا، ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، جس کے ساتھ اسے محبت تھی، اور یہ فرمایا جائے گا، حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں، لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، دو بندے تھے، اللہ کے لیے ان میں محبت کا رشتہ تھا، ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دے گا، وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ، اس شخص کے کہے گا محبت کرنے والے طالب سے، یہ ہے وہ شخص میرا ولی اور میرا دوست جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا، آج اس محبت کے سبب سے تجھے اس کے ساتھ ملا دیا گیا، اس کی سنگت اور اس کی رفاقت و میت تمہیں عطا کر دی گئی۔ یہ تفسیر ہے حدیث کی، حدیث کے ذریعے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح کہا ہے اس کو، اور دیگر اور کتب حدیث میں الگ الگ طوروں کے ساتھ بھی حدیث کہیں مختصر کبھی تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اب اس وقت ہمارا جو زیر غور موضوع تھا وہ یہ تو ایک نفس مضمون تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس میں بھی شفقت ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اس میں بھی رحمت اور شفقت ہے کہ ایک شخص گناہ گار ہے، یا ایک شخص میں اعمال کا وہ درجہ اور اعمال کی وہ کثرت نہیں ان اہل اللہ کے پاس تھی جس کے ساتھ اس بندے کو محبت رہی عمر بھر، اور اس کی محبت کے مظاہر اس کی زندگی میں نظر آتے رہے، یہ اس محبت کا اظہار کرتا رہا، صدق کے دل سے محبت کرتا رہا۔ تو صدق کے دل سے اگر سچی محبت اس کے دل میں تھی اور اعمال میں کمی بھی تھی یا ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی تھی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو قیامت کے دن پورا کر دے گا، اور اس کمی اور فرق کو مٹا کر اس کو اس کے ساتھ سنگت اور رفاقت دے دی جائے گی۔ یہ بھی فی نفس ہی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول کی رحمت ہے اور شفقت ہے اور امن اور سہولت کا آئینہ دار ہے یہ فیصلہ بھی۔ مگر جو بطور خاص آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عملی پہلو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کی درست گوئی اور سخت روی کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اور ایک ہلکے سے لمحہ کے لیے بھی معمولی سی بھی اظہار ناگواری یا تباہ کا نہیں فرماتے۔ شفقت اسی طرح رہتی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔